کہ آپ کہیں گے کہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے اور میں سوال اچھے سے سمجھنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں جوابات نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، یعنی کہ میں اچھا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو اچھے سے غور کریں، ان میں جتنا زیادہ کھنگال سکتے ہیں اس کو دیکھیں، لوگوں سے ڈسکس کریں، علماء سے ڈسکس کریں اور پھر ایک نتیجے تک پہنچیں، کیونکہ یہ والی چیزیں جو ہیں نا، یہ معاملات یہ آپ کے سمجھ لیں عقائد کی بنیادوں میں پائے، انہیں جڑوں میں موجود ہے نا یہ معاملات، تو اس کے لیے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے ان تمام چیزوں میں۔ ہاں اور بھی کچھ باتیں تھیں جو میں نے یہاں لکھی نہیں، لیکن یہ کہ کم از کم اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ وہ جیسے ہم اچھا مثال کے طور پر ایک بات یہ بھی کر رہے تھے جو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا بھی تھا نا، کہ یہ جو نظام ہے جس نظام میں اور آپ موجود ہیں، زمین و آسمان اور زندگی کا، یہ پرفیکٹ ہے یا امپرفیکٹ ہے؟ جی، یہ آپ کا آخری سوال ہے میرا خیال ہے، ہم یہ آخری سوال ہے اس کے اندر یہ۔ نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ آخری سوال تھوڑا ایک دوسرے طریقے سے ہے کہ کیا خدا کے پاس جو ہے وہ مطلب ایک ہی کائنات خلق ہو سکتی تھی یا بہت ساری کائناتیں بہت مختلف طریقوں سے خلق ہو سکتی تھی؟ تو کیا ہاں خدا پر بھی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے کہ خدا بھی اس قسم کے رستے کو فالو کرنے کا پابند ہے، یا خدا بالکل آزاد ہے، اس پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا؟ ٹھیک، لیکن اس سے وہ ریلیٹ کرتا ہے ہاں کہ ہم جس زندگی میں موجود ہیں یہ پرفیکٹ ہے، امپرفیکٹ ہے، اس میں خامیاں ہیں، گیپس ہیں، نہیں ہیں، کیا ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یس، یہ سوال تو ہے، لیکن اگر میں جیسے کہ سورہ ملک کی میرے خیال دوسری یا تیسری آیت میں یا چوتھی آیت میں یہ ہے کہ ذرا دیکھو اللہ کے نظام کو، تو میں اس میں کوئی تفاوت نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو وہ ایک چیلنج ہے ایک طرح سے اللہ کا کہ اگر کوئی تفاوت ہے تو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے تو بالکل جو نظام میں نظر آتا ہے وہ نہیں آتا۔ اچھا نہیں، مطلب آپ کے کہنے کا ہے کہ نظام پرفیکٹ ہے؟ ہاں بالکل، بظاہر تو اس کا جو سسٹم ہے جہاں تک آپ دیکھیں نا اس میں تو پرفیکشن ہی نظر آتی ہے، کیونکہ کوئی چیز جو ہے بظاہر مطلب دیکھتے میں اور نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ اگر آپ پورے نظام کو دیکھیں کریشن سے لے کے مطلب جو انسان، میں تو اپنے آبزرویشن کی بات کر رہا ہوں، جی جی، تو اس کے اندر تو بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کہ لگے کہ یہ بہت عجیب سی چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک سوال میں نے آپ سے ایک دفعہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا میرے پاس ہے، میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کہا تھا یہ آیات الہیہ جو ہے نا تین چیزوں میں ہے، ایک آفاقی ہے، ایک انفسی ہے، اور ایک تو ہدایت اور قرآن نبوت تو ہے ہی۔ تو اس کی کوئی مجھے جو نا وہ میں سوچا تھا کہ جو لسٹ ہے وہ آپ نے کہا تھا شاید آپ کے پاس ہے، آپ نے کچھ اس قسم کی چیزیں، آیات انفسی کے بارے میں نے 12-13 چیزیں لکھی تھی، جی جی، یہ کہا تھا میں نے۔ ہاں یہ کہا تھا آپ نے، کیا آپ کو لکھا تھا، تو ٹھیک ہے، وہ چیز پر میں غور کر رہا تھا، تو ابھی اس کے اندر مجھے اتنی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی ہے، تو میں مطلب زیادہ اس کو نہیں کر سکا۔ تو جہاں باقی تک سب لوگ اس بات سے آفاقی، ایگری کرتے ہیں کہ یہ جیسے شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ پرفیکٹ ہے اور اس میں خامی اور کوئی گڑبڑ والی بات نہیں ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی سر، کئی جگہ پر مطلب اسی طرح کے ریفرنسز ملتے ہیں کہ ہم نے بہترین خلقت پر پیدا کیا، تو مطلب ان چیزوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مطلب بیسٹ کریشن ہے، بیسٹ فارم آف کریشن ہے۔ لیکن سر وہاں پہ ایک دعویٰ اور بھی آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ہم چاہتے تو اس طرح تم سے بدل کے تم سے بہتر لوگ یہاں لے آتے ہیں، وہ تو لوگ لانے کی بات ہے نا، ہاں لوگ لاتے ہیں یہ کائنات تو ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، نظام کی بات کریں، ہاں نظام کی۔ السلام علیکم۔ جی
جی سر، میں نے بھی آپ کو آنسر تو دیے ہیں، وہ یہی ہے، اس میں میرے خیال سے بھی یہی ہے کہ خدا کر تو سکتا تھا لیکن خدا نے کیا سب سے اچھا کر کے دیا ہم لوگوں کو، جیسے ہم بھی اپنے، اور وہ وحدانیت والا سوال کا جواب میرے ذہن میں تو آ رہا ہے لیکن وہ لفظ مجھے نہیں سمجھ آتے نا، وہ الفاظ کے، خدا کی وحدانیت کی مثال یہ جیسے انسان خود واحد ہے، اس نے واحد پیدا کیا انسان کے اندر، مطلب خود وہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو خدا کی وحدانیت کی مثال خدا کے اندر ہی ہے شاید میرا اپنا یہ ہے، لیکن الفاظ بھی نہیں آ رہے ہوتے بعض بار جواب دینے کے لیے۔ ٹھیک جی، اور کوئی؟ سر میں پہلے والے سوال کے ریفرنس سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے جو زندگی کا نظام ہے وہ مطلب خلق کر کے خدا نے ہمارے حوالے، بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ مطلب آپ کے پاس چوائس ہے، ہمارے پاس اس نظام کو آپٹ کرنے کے لیے چوائسیز موجود ہیں کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، اس نظام ہی کے جو دو پہلو ہیں ان میں سے کس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہمیں فورس کیا ہے، فورس نہیں کیا کہ تم اس کو فالو کرو یا نہیں کرو، ہمیں چوائس دے دی، لیکن وہ جس طرح ایک نگران ہوتی ہے نا کہ والدین جو ہیں بچے کو کریئر چوز کرنے کے لیے بعض جگہوں پر فری ہینڈ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو یہ سسٹم میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں چوز کرنے کا، سلیکٹ کرنے کا آپشن دینے کے بعد ایک جو وہ نگرانی والی سچویشن ہے وہ ہے موجود، تو اس وجہ سے ہم ذمہ دار ہیں اپنے عمل کے، کیونکہ وہ انٹرفیئر نہیں کر رہا، وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہا، ہم مختار ہیں اپنے عمل کے، اسی لیے ہم جواب دیں ہیں اس کے۔ ٹھیک، سوال تو یہ آپ لوگوں نے کبھی ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا کسی بھی فورم پہ یا علماء کے ساتھ، یا یعنی یہ تو بڑے فنڈامنٹل کوسچنز ہیں ایمان کے حوالے سے، کیا ہے؟ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بہت حیرانی ہے مجھے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ متوجہ لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں کہ جو بالکل مطلب ایک رسمی رواجی طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس اس معاملے میں، مطلب میں خود کہوں گا شاید میں صحیح سے ایکسپلین نہیں کر سکا، میں نے جب بھی اس قسم کے کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کی گئی ہے، مطلب بظاہر کافی مطلب اچھے جو بھی ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں، مجھے اس کا جواب جو نا تھوڑا سا ڈسکریجنگ ٹون میں ملا ہے، مطلب آپ اس کو ایکسپلین کرنے کے بجائے وہ تھوڑا سا اس کو مطلب نیگیٹو وے میں لے جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار آپ کس چیز کو پڑھ گئے، یہ آپ کی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، مطلب یا کسی اور طرح سے جواب دے دیا گیا۔ تو مجھے کبھی مطلب ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی صحیح سے جواب ملا نہیں ہے اس کا۔ اب یہ میں خود اپنے اس سے کہا کہ بھئی مجھے یہ ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میری اگر تم توحید مانتے ہو تو دلیل تمہارے پاس کیا ہے، جو اب آپ کا سوال ہے اس کی مثال کیا ہے، یہ سوال اللہ نے کی جو قرآن سے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ہر شخص کو یہ دلیل لے کے جانی ہے کہ اللہ اگر ایک ہے تو کیوں ہے۔ مثال کی بات تو اس لیے کی جاتی ہے نا کہ مثال حقیقت کو آپ کے لیے ٹینجیبل بنا دیتی ہے، آپ حقیقت سے قریب ہو جاتے ہیں مثال کے ذریعے سے، قریب ہو جاتے ہیں، بالکل جی، اس لیے مثال کا فائدہ۔ ہاں جی، میرا جو ہے نا، میرے ساتھ جو ہے نا تو یہ سچویشن، بلکہ جب بھی کبھی کسی موضوع پر میں نے سوال کیا ہے تو مجھے تو وہ مطلب جواب تھوڑا ہاں مجھے آنسر جو ہے نا ڈسکس نہیں سکا ملا، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں، یا شاید میں صحیح علماء کے پاس ہی بیٹھا، میں مطلب شاید یہ کہہ سکتے ہیں۔ نہیں تو یعنی کہ آپ لوگ جتنے مذہبی فورمز پہ آ جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کہیں بھی اس قسم کے معاملات، مسائل کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے نہیں کیا نہ سنا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی جگہ پر اس قسم کے باتوں کو ڈسکس کیا جائے۔
میں اور بھی یہ جو ہے سوائے نا علامہ سے میں عنایت بات کر رہا ہوں. جی یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا شہزاد صاحب, جی سیم ایکسپیرینس ہمارے ساتھ بھی ہے. میں نے ایک علامہ سے جو ہے وہ صرف اور نحو کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی, تو وہ انہوں نے مطلب کلیئرلی بول دیا کہ جو ہے نا یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. صحیح ٹھیک. اچھا, اس معاملے میں میں نے جو نا تھوڑا سا جو ان سے ان کی کچھ مجالس کہہ لیں یا ان کے کچھ پروگرام دیکھے ہیں. آغا مرتضیٰ زیدی صاحب جو ہیں, جی جی مرتضیٰ علی زیدی صاحب, وہ ان کی کافی حد تک جو ہے نا اپروچ جو ہے وہ پریکٹیکل ہے, بلکہ جی بہت ساری چیزیں میں ان کی سنتا رہتا ہوں, تو مجھے جی وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس معاملے. جیسے آپ کا پڑھتا ہوں تو دوسری جگہ پڑھتا ہوں, لیکن جو ایک جنرل علماء سے آپ ڈسکشن کرنا چاہیں نا کوئی سوال جواب, تو وہ نہیں ہے میرا خیال ہے. مجھے میرا مطلب شاید ایکسپیرینس نہیں ہو سکا تو ہے. لیکن یہ بڑی میرے لیے کافی امیزنگ اور حیران کن بات ہے کہ جو ہمارے لیے یا ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے جو مہم ترین باتیں ہیں, تو اسی جگہ پر مطلب وہاں پر, اب میں پتہ نہیں لفظ کمزوری استعمال کروں تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا, یا بے توجہی کا لفظ استعمال کروں, کیونکہ دیکھیں یہاں پر مسئلہ جو ہے نا کہ اس قسم کے سوالات ہم نے دو نیتوں کو سامنے رکھ کر اٹھائے تھے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اس میں جتنے زیادہ دلائل ہوں اور جتنے زیادہ بینات ہوں آپ کے پاس اتنا ہی بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کا جو دور ہے نا, یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ لوگ ایک محلے کے اندر زندگی گزار کے ختم ہو جاتے تھے, بلکہ اب پوری دنیا ایک وہ جو گلوبل ویلیج والی بات ہے کہ سب مکس اپ ہو گیا ہے. اور صحیح. مسئلہ اب اس جگہ پر آ گیا ہے زیادہ کہ یعنی کہ اگر ہمارے پاس پراپر دلائل نہیں ہوں گے, ہم اپنے عقیدے کو اچھے طریقے سے خود نہیں سمجھتے ہوں گے, تو ہم پر جو اعتراضات وارد ہوں گے نا, پھر ہم اس کا جواب دینے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. اور اس میں آپ اس بات کو ایکسپیرینس کیجئے گا کہ سب سے پہلے جو لوگ دور ہوں گے نا آپ سے, وہ آپ کی اولاد ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ مختلف قسم کے معاملات سے ایکسپوزڈ ہیں. وہ جو ہیں وہ مثال کے طور پر ایتھیسٹس کے بھی آرگیومنٹ سن رہے ہیں, وہ دنیا جہان کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ مجھے ابھی مطلب کافی چیزوں سے پڑھ کے اور آبزرو کر کے اندازہ ہوا کہ اس قسم کے نوجوانوں کی تعداد پاکستان میں کافی بڑھ گئی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی ایک دباؤ ہے مذہب کے نام پر, ایک پریشر ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے اندر کی بات زبان پہ لاتے نہیں ہیں, لیکن جیسے ہی وہ یہاں سے نکلتے ہیں وہ بالکل کچھ اور ہو جاتے ہیں, کسی اور رستے پہ چلے جاتے ہیں. ہاں صحیح ہے, صحیح. کیونکہ بیس تو مضبوط نہیں ہے نا سر. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل اب یہی بات ہے کہ جو آپ نے کہی, اور یہ ایک بہت زیادہ مذہبی لوگوں کا ایک بہت زیادہ آرگیومنٹ ہے. کون سا آرگیومنٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ آل نالج ہے, آل وزڈم ہے, خدا یعنی ہم جیسے کہیں خدا علیم و حکیم ہے, اور علیم و حکیم کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا, کوئی ان وائز کام نہیں کرتا, اس کے کسی کام میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ پرفیکٹ ہے. صحیح ہے نا؟ بالکل. یہ مطلب یہ ایک آرگیومنٹ, یہ جو یعنی خدا کو سمجھانے کے لیے یا خدا کی معرفت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں, تو یہ آرگیومنٹ صرف آپ مسلمان نہیں دیتے, باقی بھی کرسچنز اور جیوز بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. جی بالکل, ان کے بھی یعنی جو اصل میں آپ نے بیس بھی تو یہ یہی بات ہے نا. کی, بالکل ان کا بیس تو یہی ہے نا, جو ہمارا ٹھیک. بیس ہے وہ ان کا بیس ہے.
ہاں یعنی کہ یہ چیز کہ جناب خدا جو ہے وہ یعنی علیم ہے، حکیم ہے، محبت کرنے والا ہے، بندوں کو چاہنے والا ہے، سب چیزیں ہیں. تو وہ جو چیز بھی ہم کو بنا کے دے گا تو وہ اپنے علم و حکمت کے مطابق بنا کر دے گا، اپنی محبت کی بنا پر بنا کے دے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. میں نے آپ لوگوں کے خیالات کی صحیح ترجمانی کی؟ جی 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 صحیح. جی سر. یہی آپ لوگ شاید یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل یہی کہنا چاہ رہے ہیں. خدا کیا اس نے ہمارے لیے سب سے اچھا. لیکن اب جو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر مزریز، پینز، تکلیفیں، مسائل، خرابیاں آپ کو وہ زیادہ دکھتی ہیں یا آپ کو بہت زیادہ خوبی اور اچھائی نظر آتی ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ پین زیادہ نظر آتا ہے اور ناانصافی نظر آتی ہے اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ دنیا میں. ٹھیک. تو اب یہ یعنی اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یعنی یہاں پر جو ہے نا ٹھیک ہے یہ انسانوں کو خدا نے خود مختار بنایا تھا تو اب انسانوں نے گڑبڑ پھیلائی ہے ساری اور اس کی وجہ سے فساد، جیسے قرآن بھی کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں فساد کیوں نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے ہاتھ کماتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب ایک یہ آرگیومنٹ ہو گیا کہ جناب کہ یہ پینز اور مزریز اور یہ سب بہت زیادہ ہیں، لیکن کس وجہ سے ہیں؟ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. تو لیکن ایک خرابی تو آ گئی نا سسٹم میں. ٹھیک ہے. یعنی اب اس میں دوسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بظاہر کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا اور ان میں بھی اسپیشلی بچے اور عورتیں وہ مظالم کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ درست ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں تو سسٹم اگر پرفیکٹ ہے تو وہ اس چیز کی اجازت کیوں دیتا ہے کہ جو بے سہارا، بے آسرا، بے نوا، جو ڈیفنس اپنے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، جو اپنے اوپر آنے والے ستم کو ریپیل نہیں کر سکتے، وہ بدترین طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ایک کوسچن مارک ہے ہاں یا نہیں ہے؟ کوشچن تو ہے، کوشچن تو ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، کوسچن مارک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوسری بات کہ آپ کا جو زندگی کا پورا نظام ہے، یعنی میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی، یہ زندگی جو ہے یہ روبہ زوال اور تکلیف اور اذیت کی طرف بڑھتی ہے یا آرام و آسائش کی طرف بڑھتی ہے؟ روب زوال اور تکلیف کی طرف بڑھتی ہے. ہاں تکلیف کی طرف بڑھتی ہے زندگی تو. زوال کی طرف بڑھتی ہے. ٹھیک. یعنی اب جب انسان بڑھاپے کی طرف آ گیا، بدن ضعیف ہو گیا، دماغ کمزور ہو گیا، پرابلم زیادہ ہو گئی، اب اگر خدا نہ خواستہ یعنی کسی کے پاس وہ نہیں ہے، اتنا سیونگز نہیں ہے لائف میں، تو وہ کمانے کے جانے کے بھی لائق نہیں رہا، دوسروں پر پڑ گیا اور ایک میزریبل لائف کا آغاز ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑھاپا آنے کی وجہ سے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد جب موت کا ایک چکر شروع ہوتا ہے تو اس کی تکالیف، اس کی اذیتیں، اس کی پریشانیاں وہ الگ ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک پرفیکٹ سسٹم کو اس قسم کی لائف الاؤ کرنی چاہیے تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ تکلیف جو اب آپ کہہ رہے ہیں آخری وقت کی تکلیف آ رہی جو بھی کچھ میزریز ہیں، آئی تھنک کہ یہ جو ہے وہ میزریز ہونی ہی چاہیے اگر آدمی خود صحیح ہو تو. کیسے نہیں ہونی چاہیے؟
یعنی یہ مطلب نظام یہ دیکھیں سسٹم میں بلٹ ان ہے یا نہیں ہے؟ اس بڑھاپا، ضعیفی، ہاں کمزوری، ہاں یہ تو ہے بڑھاپا محتاجی. ضعیفی ہاں ہم یہ بیماری یہ تو بلٹ ان ہے، ہم یہ بلٹ ان ہے، صحیح ہے، یہ بلٹ ان ہے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ یہ تو پروسیس کا حصہ ہے کہ اس اسٹیج پہ آنا ہے. نہیں، ابھی ہم جو ہے نا ابھی ہم پروسیس وغیرہ کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس جگہ سے کہ جو آپ نے کہا نا کہ پرفیکٹ سسٹم ہے. جی پرفیکٹ. میں تو ابھی پرفیکشن کے خلاف آرگیومنٹس دے رہا ہوں. جی میں سمجھ گیا. جی آپ بالکل صحیح کیا. ٹھیک ہے، میں بھی ایون اپنی رائے کا بھی اظہار نہیں کر رہا ہوں، ہاں آپ تو لیکن میں آپ کو ایک لحاظ سے پریشان کر رہا ہوں ہاں صحیح ہے صحیح ہے. کہ آپ اس چیز کو نوٹ کریں. تو یہ یعنی آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک پرفیکٹ نظام میں یہ سب ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ ہر نظام میں کچھ جیسے اب اس میں ایک سوال میں بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر کوئی جو ہے نا بہت کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، کسی کا بالکل پیسہ نہیں ہے، کسی کی بہت ساری اولادیں ہیں جس کو سنبھال ہی نہیں سکتا، کسی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. وہ جو زوال جو ہے نا وہ لازم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسے نظام کو پرفیکٹ قبول کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے. اصل سوال یہ ہے، جہاں پر اتنی عجیب و غریب قسم کی ویریشنز ہیں، جہاں پر آپ کچھ بھی کر لیں، ضعیفی سے، تکلیف سے، موت سے بچ نہیں سکتے، بیماری سے بھاگ نہیں سکتے، اس کے بعد جب خدا نہ خواستہ جنگ اور اس قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ بہت ایک عجیب مصیبت لے کر آتے ہیں سب کے لیے. سر تو اگر سسٹم جی اگر آئیڈیل سچویشن ہوگی تو پھر امتحان گاہ کیوں کہا جائے گا؟ نہیں تو آپ لوگوں نے پرفیکٹ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا نا، پھر آپ کیوں اس آرگیومنٹ کو لے کے بیان کر رہے تھے کہ یہ نظام پرفیکٹ ہے؟ نہیں میں جو جس حساب سے بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کو دنیا کا ایٹماسفیئر ملا ہے، جو آپ کو رہنے کا گھر ملا ہے، جو نظام ملا ہے وہ پرفیکٹ ہے. اب اس کے اندر جو ہے کیسے پرفیکٹ ہے؟ میں وہی یہ ساری کی ساری باتیں میں نظام کے ہی حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں. میں انسانوں کے کردار اور اعمال والی باتیں آپ کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کرا رہا کہ آپ جس کو یہ کہیں کہ جناب لوگ اپنی بدعمالی کا خمیازہ بھگتتے ہیں، میں وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ضعیفی، کمزوری، بیماری، محتاجی، موت، یہ نظام کا حصہ ہے یا انسان کے اعمال ہے؟ نہیں نظام کا حصہ ہے. نظام کا حصہ ہے. نظام کا حصہ. یہ تو آزمائش. اسی طریقے سے چلیں آپ اور آگے جائیں کہ یعنی جس سسٹم میں آپ موجود ہیں، اس سسٹم میں ہر مخلوق دوسرے کو کھا رہی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. ایون آپ جو اپنی باڈی کی جب ہم بات کرتے ہیں، بدن کی بات کرتے ہیں، تو بدن کے اندر بھی آپ کے کمزوریاں یا پرابلمز زیادہ ہیں، یا مطلب کتنی پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کا بدن جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مشکل میں پڑ جائے؟ ہے اگر آپ زیادہ گرمی سے ایکسپوز ہو جائیں، زیادہ سردی سے ایکسپوز ہو جائیں، آپ کو زیادہ اسپیڈ سے بھاگنا پڑے، مطلب 10,000 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے بدن کو 2 منٹ میں خراب کر دیں گی. تو اگر آپ اس ساری آبزرویشن کو دیکھیں تو آپ تو کہیں سے بھی اس سسٹم کے پرفیکٹ ہونے کے قائل نہیں ہو سکتے، یا ہو سکتے ہیں پھر بھی؟
یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے غلط ثابت کر دیں. تو یہ آپ کہہ تو رہے ہیں بھائی جو فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے وہ تو ایسی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ حقیقت میں تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, بالکل صحیح موجود ہے. سر ڈیزائننگ ہی ایسی ہے نا اس کی سسٹم کی کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں, اس لحاظ سے پرفیکشن غالباً کہی جا سکتی ہے. یعنی اب آپ اپنی پرفیکشن کی نہیں میں ڈیفینیشن صحیح کو ریفائن کریں. سر میں شاید سمجھ نہیں پا رہی ہوں ابھی تک بات کو, اس کو مطلب کہ ہم اس کو پرفیکٹ اگر کہہ رہے ہیں اور اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش میں نہیں کہہ رہا, آپ ہی لوگوں نے کہا ہے, جی میں جی نے بالکل تھوڑی کہا. جی بالکل ہم نے کیا ہے, میں نے کیا تو تھا آپ جی لوگوں کی گفتگو کی تھوڑی ترجمانی کر دی تھی کہ کیونکہ خدا علیم و حکیم ہے, خدا محبت کرنے والا ہے, تو لہٰذا وہ جو کچھ بھی آپ کو بنا کے دے گا وہ پرفیکٹ بنا کے دے گا. جی سر ہم نے یہ, لیکن سر یہ آپ بات نے تھی نا, سوال یہ یہ آپ کیا کا تھا, آرگیومنٹ تھا نا. جی آپ نے یہ سوال کیا تھا نا کہ کائنات خلق کی ہے, اس کی فقط یہی صورت حیت ممکن تھی, تو ظاہر ہے نہیں, وہ الگ سوال ہے. ابھی اچھا تو میں جس پہ بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ پرفیکٹ ہے, امپرفیکٹ ہے, خراب ہے, برا ہے, کیا ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر اگر اس کو ایسے مطلب وربلائز کریں کہ اٹس پرفیکٹ فار دا پرپز, جو مقصد ہے اس کا اس کے حساب سے مطلب اگر یہ ایک اسکول ہے تو یہ اسکول کے حساب سے ایک پرفیکٹ سسٹم ہے, لیکن آف کورس اسکول کو اگر ڈیسٹینیشن بنا لیتے ہیں تو وہ پھر پرفیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا مقصد تیاری کرانا ہے کسی اور جہان کے لیے, یا مطلب کسی اور اسٹیج کے لیے. تو ایز اے اسکول یہ پرفیکٹ ہے جیسا کہ اسکول کو ہونا چاہیے تھا, یا ہاسپٹل کو ہونا چاہیے تھا, لیکن ہاسپٹل کے ٹرم اس لیے یوز نہیں کیے کہ پھر وہ شروع سے ہی خرابی اور بیماری والا مسئلہ اس میں شاید آ جائے. تو جو اس کا پرپز ہے اس حساب سے یہ پرفیکٹ ہے, لیکن اگر یہ پرفیکٹ ہوتی ڈیسٹینیشن کے حساب سے تو پھر تو آگے کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. تو بہتری ہو رہی ہے, ہم جنت کی طرف مثلاً بڑھ رہا ہے یہ سسٹم, تو پرفیکٹ سسٹم تو وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کی ڈیسٹینی ہے, پرفیکٹ ان آل سینسز. لیکن یہاں پہ تو یہ صرف وہاں تک لے کے جانے کے لیے صحیح. تو پھر کیا کہیں گے ہم اس کو, اس نظام کو؟ اپنے پرپز کے لیے پرفیکٹ ہے. جی باقی حضرات بتائیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میرا خیال ہے سر سلمان بھائی نے جو میں کہنا چاہ رہی تھی اس کی بالکل صحیح اس کو مطلب الفاظ پہنائے ہیں میری سوچ کو. مطلب اس پر بھی کوئی آرگومنٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی ڈیپینڈنگ آن دا آبزرویشن, یہ بات بالکل صحیح ہے, حتمی ہے. یا یہ کہ ہم اگر یہ کہیں کہ پرفیکٹ فار دا پرپز کو اور اچھے سے ڈیفائن کریں تو وہ کیا ہوگا, کیا پرپز جس کے لیے پرفیکٹ ہے؟ یہ پرفیکٹ صرف اس لیے ہے, مطلب جو جیسے سلمان بھائی نے کہا اسکول کی مثال دی ہے, مطلب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال میں بہتر رہا ہے, اسی کا کنڈکٹ دیکھنا نا کسی انسان کا کہ اس نے اس ڈیوریشن میں اس کا کنڈکٹ کیا رہا ہے, کیسے اعمال کیے اس نے, اس کو جانچنے کے لیے یہ بیسٹ ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ تو قرآن میں پرپس بتایا ہے کہ یہ ہم نے جو بنائی ہے موت و حیات کا جو سسٹم بنایا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کون عمل میں بہتر ہے, احسن ہے. تو پرپس جو ہے اس کا یہی ہے کہ اس پورے ڈیوریشن میں جو آپ کا لائف اسپین ہے اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ کنڈکٹ کیسا ہے. تو یہ سارا سسٹم بنایا ہی اس لیے گیا ہے, تو اس پرپس کے لیے یہ بیسٹ ہے. تو پھر آپ لوگ اس اسٹانس سے بیک آؤٹ کریں
कि वो ये perfect है। परफेक्ट है हम्म कि ये फिर उस वाली चीज से आप पीछे हटें, उस आर्ग्यूमेंट से कि ये निजाम परफेक्ट नहीं है। हाँ देखें ये रीडिफाइन हो सकता है, निजाम रीडिफाइन जी, किया जा फॉर सकता द पर्पस, हर कोई निजाम किसी पर्पस के लिए होता है ना, और जिस पर्पस के लिए उसके लिए बेस्ट है। अब हो सकता है इसको दूसरी, जैसे सलमान भाई ने कहा कि अगर आप नहीं इसको नहीं, कहें ये कि दो बिल्कुल डेस्टिनेशन अलग है, बातें हैं, ये दो अलग बातें हैं। एक सिस्टम का परफेक्ट होना और किसी और पर्पस के लिए परफेक्ट होना, ये बजाते खुद, अभी हम उस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा कि पर्पस क्या है जिसके लिए ये परफेक्ट है। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल खुल जाता है उसके आगे लेकिन इस पर भी आप लोग गौर कीजिएगा। लेकिन जो असल बात है कहने का कि ये निजाम खुद परफेक्ट नहीं है। हाँ इस ये बात सही है ना? हाँ इस जी। निजाम में बहुत सारे पर्दे हैं, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, यानी इसमें खामियां हैं, खामियां हैं। इसमें खामी है, इनकम्प्लीटनेस है, हम्म प्रॉब्लम्स हैं, या नहीं है? मतलब इसमें असल मसला यहाँ पर है ना। ठीक है, ये, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि पता नहीं कि ज्यादा आप लोग तंग ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, नहीं नहीं सर, नहीं तंग नहीं हो रहे, नहीं तंग नहीं सर, हो ऐसी रहे, बात नहीं। तंग नहीं हो रहे। कि हमारा जो मजहबी एक नैरेटिव है ना, वो बहुत नाइव है। नाइव का मतलब समझते हैं? कमजोर। बचकाना, अच्छा। बहुत बचकाना है। और यानी कि आप लोगों ने तो और ज्यादा अफसुर्दा कर दिया ये कह के और बता के कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इन सवालात पे गौर ही नहीं किया या करने का मौका नहीं मिला। तो इसका तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि जो मोमिनीन हैं और जो मुतवज्जे हैं वो फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ को छोड़कर तो फिर पता नहीं हम कौन सा दीन फॉलो कर रहे हैं और किस दीन को लेकर चल रहे हैं। कि जब हम यानी जो असल बुनियादी सवालात हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, अगर हम उनको ही जेर बहस नहीं लाते अपनी पूरी जिंदगी में, तो फिर हमारे दीन का पर्पस क्या है और हमारा दीन हमको कहाँ ले जा रहा है। तो यानी जो इतने अरसे तक, हजारों साल तक जो इंसानी उलूम ने जिस तरीके से तरक्की की है और आगे बढ़े हैं, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक उसकी भी बात बता दूं कि आपने जो सूरतुल मुल्क की आयतों की बात की थी ना, हल तरा मिन तफावुत, ये इस तरीके से ना, हल तरा मिन फुतूर, बताओ तो क्या कह रहे हैं। ये जो जुमले हैं, ये लफ्ज जो है ना, ये परफेक्शन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। तफावुत का मतलब ये है कि इसका, ये कायनात जो है, जो जिंदगी बनी है, ये पूरी लाइक अ चेन है जिसमें एक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ा हुआ है। जिंदगी जो है ना, उसका एक मुख्तलिफ जगहों पर लाइफ अलग अलग नजर आती है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल किंगडम, ह्यूमैनिटी, प्लांट, फला फला, फिर उसमें बहुत सारे सब डिविजन्स। तो ये जितनी जगह भी आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ नजर आती है, वो गोया के जंजीर का एक हल्का है। और हल तरा मिन तफावुत का मतलब ये है कि ये तमाम हल्के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिस्क्रीट नहीं है। ठीक है, ये मतलब है उसका। इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। आ रही बात समझ में? जी जी जी। इसका मतलब ये है कि ये पूरा निजाम जो बना हुआ है ना, ये पूरा निजाम जंजीर के हलकों की मानिंद एक दूसरे से कनेक्टेड है। और तुम इसको अच्छे तरीके से देखो और बताओ कि इसमें तुम्हें कोई गैप नजर आता है। ये मतलब है उसका। सही। सही। तो
یعنی کہ یہ جو پرفیکشن والا آئیڈیا ہے نا یہ بہت پرانا ہے کہ جو بھی فلاسفہ تھے اور حکماء تھے وہ بھی اسی نظریے کو لے کر ہی چلتے تھے، لیکن گریجولی رفتہ رفتہ کر کے نا ایک چیز جتنی زیادہ علم آگے بڑھا، تحقیقات اوپر آئیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ یعنی پورا کا پورا زندگی کا نظام جو ہے وہ یعنی پرفیکشن کو ہم کیسے سمجھتے ہیں یا لوگ کیسے سمجھتے تھے. آپ پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اگر اپنے ہاتھوں میں پلاسٹر آف پیرس یا پلاسٹر شائن کا ایک ٹکڑا لیں، ایک لمپ لیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دبا کر ایک گیند بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، آخر میں آپ اس کو 2 منٹ تک اپنے ہاتھوں میں دباتے رہیں گے اور بڑی محنت کے بعد اگر کچھ بنے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کیا بنا پائیں گے بالکل پرفیکٹ اسفیئر یا گیند؟ نہیں شاید نہیں بنا پائیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ اس کوشش کے بعد میں نے جو چیز بنائی وہ اپروکسیمیٹلی ایک اسفیئر، اپروکسیمیٹلی اسفیئر جیسا، ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے مطلب کہ جو پرفیکشن کا ہمارے دماغوں میں تصور ہے وہ کیا ہے کہ ہر چیز بالکل صحیح شیپ کی ہو، صحیح شکل کی ہو. جیسے قدماء نے کہا تھا کہ خدا نے جو نظام بنایا ہے کہ یہ جتنے مطلب چاند آپ کو گول نظر آتا ہے، سورج گول نظر آتا ہے، تو یہ سرکل اور اسفیئر یہ پرفیکٹ شیپس ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پھر وہ پوری جیومیٹری کی تمام چیزیں بنی کہ جناب یہ ٹرائنگل، ریکٹینگل اور مختلف شکلیں کہ یہ پرفیکٹ شیپس ہیں. لیکن آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو کہ آج آپ کی پوری ٹیکنالوجی جس سائنس پر کھڑی ہوئی ہے نا دیٹ از فار فرام پرفیکشن. آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے اس بات کا؟ جی، ٹیکنالوجی کے آپ کے پاس جتنے کمالات ہیں نا، آپ کا اسمارٹ فون، کمپیوٹرز اور اسی طریقے سے بہت ساری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سب چیزیں جو اب چل رہی ہیں آگے، یہ جس سائنس پر بیس کرتی ہیں وہ سائنس آف پرفیکشن نہیں ہے، وہ سائنس آف پروبیبلٹی اینڈ اپروکسیمیشن ہے. جی تبھی اس میں امپروومنٹ بھی صحیح ہے. یہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بات صحیح ہے، ایک دم صحیح. یعنی جیسے جی جی اسی لیے ایڈوانسمنٹ ہے. اب وہ آپ رفتہ رفتہ کر کے ہاں خود ہی فیصلہ کر لیں گے ساری باتوں پہ، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ لوگ خود نتائج نکال لیں گے. تو یہ والی بات درست ہے یا نہیں درست ہے؟ نہ درست ہے، ٹھیک ہے، آپ بس سست ہے. درست ہے. یعنی جیسے آپ کا جو پورا جی پی ایس کا سسٹم ہے، جی پی ایس کا سسٹم کس پہ چلتا ہے؟ سیٹلائٹس پہ چلتا ہے. اور سیٹلائٹس جو ہیں اگر جیو اسٹیشنری آربٹ جو ہے وہ زمین سے آئی تھنک 43,200 مائلز اوپر ہے، ابو ہے ایکویٹر سے. تو وہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وہاں پر جو کلاکس ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں، اور اگر وہ یہ نہ کریں تو آپ کو جی پی ایس کے جو سگنلز ملیں گے نا وہ انیکوریٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. بہرحال سون بہت ساری چیزیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نظام کیا ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ کیا کیسا بنایا گیا، پرفیکٹ یا امپرفیکٹ؟ بولیں، فیصلہ دیں. اب تو یہ ہو گیا کہ امپرفیکٹ کم ہے، امپرفیکٹ کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے؟ انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ ہے، صحیح. ٹھیک. اور اگر یہ امپرفیکشن اور انکمپلیٹنس نہ ہو، نہ رکھی جائے تو ارتقاء ممکن نہیں ہے. تو پرپس کیا ہے سسٹم کا؟ کہ ارتقاء ہو، ارتقاء پرپس، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پرپس جنت جانا نہیں ہے،
sorry जन्नत to आना नहीं है। cut this argument. पर्पस इस सिस्टम का जन्नत जाना नहीं है, बल्कि आप इसको अगर दूसरे तरीकों से कहें कि जन्नत बनाना है, जी सही। ये पर्पस है सिस्टम का। इस सिस्टम का पर्पस है इर्तिका, और इर्तिका के लिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं, अजियत और तकलीफ भी जरूरी होती है और राहत और आसानी भी हेल्प करती है। बेशक। तो अब वो आर्ग्यूमेंट शैटर हो गया ना, परफेक्शन वाला, या नहीं हुआ? हाँ वो तो बिल्कुल हो गया। सही, बिल्कुल। सही, समझ में आ रही है बात? हाँ समझ में आ। तो इस तरीके से मतलब ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों की थॉट प्रोवोकेशन के लिए इस किस्म के कुछ सवालात डाले थे। जैसा मैंने कहा कि मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, आप उस पर तहकीक करें, पढ़ें, मुतालिया करें, और मे बी एक लंबा प्रोसेस हो सकता है कि आप उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचें। जैसे मैंने एक नतीजा आपको दिया, तो ये नतीजा, इस नतीजे को हासिल करना आसान काम नहीं है, ये कोई 1-2 दिन में नहीं होता ये नतीजा हासिल। इसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ता है, तब आपको, क्योंकि सबसे पहले तो बंदा यहीं पर ही लरज के रह जाता है कि मैं खुदा के काम को इम्परफेक्ट बोल रहा हूँ। सही है ना? यानी कि जो भी रिलीजियस पर्सन है वो इसी से डर के चुप हो जाता है कि मैं इस बात को कायल हो जाऊं या मैं इस बात को कबूल कर लूं कि जनाब खुदा ने जो चीज बनाई है वो इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट है। सही। तो अब वहां पर बहरहाल जो एक यानी कि वो वाला जो एस्पेक्ट है सफरिंग वाला और जुल्म सितम वाला, वो बहरहाल उसको मानना पड़ेगा कि वो बहुत क्लियर आंसर उसका नहीं है। सही है? यानी मिसाल के तौर पर कि सिस्टम इस बात की इजाजत क्यों देता है कि कमजोरों पर हद दर्जा जुल्म रवा रखा जाए, और ऐसा हो सकता है, सिस्टम इस बात की इजाजत क्यों देता है? अगर एक जालिम जो है वो एक हद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो खुदा की तरफ से कोई चीज आकर उसका रास्ता क्यों नहीं रोक देती? अब ये इसका बहुत क्लियर कट जवाब नहीं है हमारे पास। यानी हम पॉसिबल आंसर्स दे सकते हैं। पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो ये हैं कि जब लोग खुदाई रस्तों को छोड़ देते हैं, तो फिर उनके लिए अजाब अलीम के दरवाजे खुल जाते हैं। ये एक पॉसिबल आंसर है। ठीक है, कि जो खुदा ने बात कही है अजाब अलीम और अजाब शदीद की, तो वो फकत आखिरत का जहन्नम नहीं है, बल्कि उसका एक नमूना दुनिया में भी नजर आता है, अगर लोग तवील अरसे की मोहलत के बाद तागूत को ही सपोर्ट करते रहें या उसके आगे झुके रहें। ये एक पॉसिबल आंसर है। ठीक, और इससे हमें खबरदार रहना है कि यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि मैं अपने लाइफ टाइम में पाकिस्तान के माशरे को जो है ना वो इस तरफ ड्रैग होते हुए देखा है मैंने, कि यानी कि किस तरीके से रफ्ता 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 करके कि ये माशरा जो है वो गलत चीजों को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया इसने, और गलत चीजों को अपने अंदर पनपने दिया, फलने फूलने दिया, सही को सपोर्ट नहीं दी, तो मतलब ये नजर आ रहा है कि अब ये एक बहुत बुरे हाल की तरफ जा रही है सोसाइटी। लेकिन फिर वही जो चीज होती है, तो फिर वो जाहिर है उसका बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि फिर वाकईन वो अजाब अलीम और अजाब शदीद के तरीके से ही पड़ती है सरों। ठीक है, तो ये मतलब वो सवालात हैं कि जो बहरहाल दुश्वार भी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए इस तरफ बता रहा हूँ कि ये जो लोग दीन और मजहब के खिलाफ हैं या मुल्हिदीन है ना, ये उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं।
یہ ان کے مین آرگیومنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا, اور اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. جیسے ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں نظام کے پرفیکٹ ہونے پہ, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے نظام کے پرفیکٹ ہونا. بتائیں, کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. 10,000 مثالیں جو ہیں نا وہ سامنے رکھ کے آ جائیں گی آپ کے, جس کو آپ اس پرفیکشن کے نظریے کے مطابق ایکسپلین ہی نہیں کر پائیں گے. سر ہمارے یہاں وہ مطلب وہ ڈسکورسز نہیں ہے نا اس حوالے سے. مثلا ہم یہاں پہ میں اگر جو بھی یہاں پہ ڈسکشن ہوا اس کے اوپر اسیسمنٹ اپنی شیئر کروں, انکلوڈنگ میرے اپنے آرگومنٹس کے, کہ ہم ٹرمینالوجیز بھی پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کنونشنل جو اس کا یوزیج ہوتا ہے اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب تک وہ ڈسکورسز نہیں ہوں گے جس میں یہ چیزیں کھلیں گی. اب ایک باہر کے آدمی سے میں بات کروں گا مثلا ویسٹرن ورلڈ کے, تو اس کی جو کنٹیکسچوئل میننگ ہوگی جس کو وہ پرفیکشن کہہ رہا ہوگا اور جس کو ہم یہاں سے بتا رہے ہوں گے, ان دونوں میں ہی پہلے ڈفرنس آ جائے گا کہ کہاں پہ کیا ہے. اور مطلب دونوں ایک ہی لفظ بول رہے ہوں گے اور اس پہ بحث پھر. نہیں, پرفیکشن کا میننگ تو سلمان دیکھو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا. پرفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نظام جس میں خرابی نہ پائی جائے, اور خرابی نہ پائی جانے کا مین کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ آپ کو سیٹسفیکشن اور ہیپینس پرووائڈ کرے ان ایوری ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں بھی سیٹسفیکشن اور ہیپینس وائیولیٹ ہوگی تو آپ وہاں اس کے پرفیکٹ ہونے پر سوال اٹھ جائے گا وہاں سے. سر وہ بھی جو یہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں, خصوصاً یہ تو آپ نے ایک دم صحیح کہا کہ یہ مین آرگومنٹ ہے نا کہ پھر ایسا کیوں ہے, ظلم کیوں ہے دنیا میں اور تکلیفیں کیوں ہیں. تو وہ بھی تو اس کا کانٹیکسٹ نہیں لے رہے ہوتے نا. ایک فکس پیراڈائم کے اندر ایک بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, اور اسی کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ پھر یہ چیز نہیں, یہ دیکھیں یہاں پر یہ بات نہیں ہے. آپ ان کو اس جگہ مورد الزام نہیں قرار دے سکتے. یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ سماوات و ارض اور زندگی کا نظام پرفیکٹ بنایا گیا ہے. یہ بات وہ نہیں کر رہے. جیسے میں نے جو سب سے پہلے جو کہلوایا تھا وہ آپ ہی لوگوں سے کہلوایا تھا نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ پرفیکٹ ہے. جی شہزاد صاحب. نہیں, وہ سر وہ صحیح ہے, لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہمیں اوور آل جو پیراڈائم ہے یا اوور آل جس کو کہتے ہیں اسکیم آف تھنگز ہے, وہ اس پہ تو بات نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جگہ ہے, اور اس میں صاف جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اسی کو اینڈ کنسیڈر کیا جائے. مثلا یہ جو آپ نے ایک دم صحیح وہ کیا کہ یہ ارتقا پذیر ہے, تو اگر کوئی چیز ارتقا پذیر ہے تو وہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پہ تو ارتقا کی بات نہیں نا, وہ تو اسی مادی زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں اسی کو اینڈ لے کے پھر یہ جہاں تک آرگومنٹ میرے سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ مذہبی لوگوں کے نظریات پر ہی اٹیک کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, آپ لوگ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے یہ بات پوائنٹ رکھا نا سامنے کہ خدا جو علم اور حکمت والا ہے, محبت والا ہے, اس نے ہم کو ایک پرفیکٹ نظام بنا کے دیا. یہ آپ بات کر رہے ہیں نا جی, تو وہی چیز تو انڈر اٹیک آ جاتی ہے کہ پھر آپ اس کو ثابت نہیں کر پاتے نا کہ یعنی یہ جو سارا کا سارا, یعنی میں اگر آپ کو قرآن اور حدیث سے ہی اس کا دیکھیں کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوں کہ وہ باتیں آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچی, وہ والے جملے کہ جو روایت کے اندر ایک جملہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یا نہیں. ایسے ہی. تو اس بات کو آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ جو دنیا نے سماوات و ارض کا نظام ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے. اگر یہ ایک پرفیکٹ جگہ ہوتی تو یہ قید خانہ کیوں ہوتی. بے شک. صحیح ہے. یا اسی طریقے سے جیسے امام حسن علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جس میں آپ نے موت کو بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ مومن کے لیے موت ایک غلیظ لباس کو اتار کر اور غسل کر کے پاک صاف ستھرا خوشبودار لباس پہننے کا نام ہے.
آپ نے موت کو اس طریقے سے ڈیفائن کیا. بے شک. تو ہم ان چیزوں پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ یہاں سے آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بالکل بھی ڈیزائربل ورلڈ نہیں ہے. یعنی یہاں پر رہنا یا یہاں سے استفادہ کرنا یا یہاں پر زیادہ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا جو ہے یہ بالکل بھی ڈیزائربل نہیں ہے. تو اگر یہ سارا کا سارا سسٹم پرفیکٹ ہے تو یہ سب باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یا جو خطبہ متقین ہے امام علی علیہ السلام کا، اس میں آپ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا کہ ان کی روحیں ایک مدت تک ان کے بدنوں سے وابستہ رہیں تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ پاتے اس زندگی میں. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں کیوں نہیں سوچ رہے ہم؟ یہ بھی تو یہ میں کوئی لاجیکل آرگیومنٹس کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو وہی ہے جو مذہب ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اگر یہ نظام اور اس کے تحت گزارے جانے والی زندگی پرفیکٹ ہوتی تو شہادت اور مقتول فی سبیل اللہ کی اتنا شوق کس بات کے لیے دلایا جاتا؟ کہ آپ دیکھیں زیادہ تر جگہوں پر جس بات کی تشویق دلائی گئی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اپنے بدن کو قربان کرو، یعنی یہاں سے آگے جاؤ، یہاں سے باہر نکلو. تو یہ سب کی سب باتیں آپ کو کیا بتا رہی ہیں کہ یہ نظام پرفیکٹ نہیں ہے. ٹھیک، چلیں تو ہماری گفتگو تھوڑی اور اتنا ٹائم گزرنے کے بعد نا میں تھوڑا سا یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن کھلیں. ابھی بھی ہمارا ڈیبیٹ بہت اچھا نہیں ہو پاتا، لیکن میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن کھلیں اور سب لوگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس گفتگو میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن ایک دو حضرات کے علاوہ اور کوئی بولتا نہیں ہے. صحیح. تو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات پر پچھلی دفعہ جو ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توبہ اور استغفار زندگی کا ایک بہت اہم نظام ہے. جی ٹھیک ہے، توبہ اور استغفار کے یہ، اور اس میں ہم نے حضرت نوح کا جملہ بھی آپ کو سنایا، حضرت ہود کا بھی، اور خود رسول خدا کا بھی کہ جو سورہ ہود کی ابتدا میں تھا. اچھا، اس کے بعد جب حضرت ہود کے بھی ویسے ہی جیسے انبیاء کے آرگومنٹس اپنی قوم کے ساتھ ہوتے رہے تو انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل تو لے کر آئے نہیں ہو. اب روشن دلیل سے ان کی کیا مراد تھی؟ یعنی یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی دنیا دار اور ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر میں روشن دلیل جو ہوتی ہے نا وہ ظاہری طور پر کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر رسول خدا پورا قرآن سنا دیں وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن اگر مثال کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو وہ کہیں گے ہاں یہ کوئی بات ہے، جبکہ وہ بھی نہیں مانتے لیکن اس کو ماننے پہ مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، تو روشن دلیل کا مطلب یہاں پر ہے کہ ظاہری طور پر تم نے کچھ نہیں دکھایا، کوئی کمال نہیں کیا ہمارے سامنے، محض آ کے ہم کو تبلیغ کر رہے ہو، ایک بات بتا رہے ہو کہ توحید کو مان لو، شرک سے بچ جاؤ، بت پرستی نہیں کرو، استغفار و توبہ کرو. یہ کون سی باتیں ہیں؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تمہارے قول کی بنا پر اپنے آلہہ کو، یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، الہ کا پلورل ہے آلہہ، کہ ہم تمہارے قول کی بنا پر اپنے آلہہ کو ترک کرنے والے نہیں ہیں، ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہم تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک، اور اس کی وجہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بینہ یا روشن دلیل یا ایک واضح ثبوت تم ہمارے سامنے پیش کرنے میں ناکام ہو گئے ہو، وہ نہیں پیش کر سکے آپ.
یعنی انہوں نے یہ تمام کی تمام گفتگو جو وہ کر رہے تھے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب اس میں کچھ جگہوں پر اور بھی ایک ذکر ہے کہ یہ جو قوم عاد تھی یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بہت زیادہ بعد نہیں تھی، اور ان لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور انکار کرنے کی بنا پر اور اپنے شرک اور کفر کی بنا پر لوگوں کا کیا حشر ہوا، حال ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اب پتہ نہیں کون سی دلیل مانگ رہے تھے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اور انٹرسٹنگ، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آلہہ یعنی جن خداؤں کو ہم پوچھتے ہیں، پلورل، ٹھیک ہے، گاڈز، اور گاڈز کی مینیفیسٹیشن کیا تھی؟ بت، بہت سارے بت، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی بت پرستی جو ہے وہ اس بنا پر چلی ہے کہ جناب ہم خدا سے براہ راست تعلق نہیں رکھتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ بت جو ہیں یہ ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ان خداؤں کو یا اس خدا کو جو آسمان میں ہے اور ہم سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری پٹی پڑھانے والے کون تھے؟ وہی پادری اور پریسٹ اور جو لوگ ریلیجس اتھارٹیز کے نام سے ان معاشروں میں موجود تھے۔ تو ہمارے بعض خداؤں میں سے کسی نے تمہیں چھو لیا ہے، تمہیں گریب کر لیا ہے، تم کو پکڑ لیا ہے برائی کے ساتھ، یعنی ہمارے آج کے الفاظ میں کہ تم پر ہمارے بعض خداؤں نے کوئی عمل کر دیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا دماغ اپنے قابو میں نہیں ہے اور تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ ٹھیک، یہ تھا ان کا جواب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال انی اشہد اللہ۔ یہ جملہ ہمارے لیے جو ہے نا بعض اوقات ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے یا میننگ لیس لگتا ہے ہمیں، لیکن قرآن کریم میں کئی جگہوں پر انبیاء کی زبان سے ایسے ہی جملے نقل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو۔ اب ہم کیا بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ جھگڑا جو ہے وہ قوم سے ہو رہا ہے، ان کے سرداروں سے ہو رہا ہے، ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے یہ اللہ کو گواہ بنانے کی بات کہاں سے آ گئی کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو اپنے اوپر؟ تو اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے نا، سب سے بڑا جو فرق ہے یعنی توحیدی نگاہ اور نقطہ نظر میں اور غیر توحیدی نقطہ نظر میں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور بہت کیئرفلی نوٹ کیجیے گا کہ جو موحد انسان ہوتا ہے ہر معاملے میں اس کی نظر سب سے پہلے اللہ پر جاتی ہے اور خدا سے نیچے آتی ہے، جبکہ ہم اگر ظاہری طور پر مسلمان اور مومن ہوتے بھی ہیں تو ہماری نظر سب سے پہلے اپنے اوپر پڑتی ہے اور اس کے بعد شاید ہم اوپر بڑھتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے خدا کو بھی اس چین میں شامل کر لیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، کہ یہ اس منزل شہود پر ہیں، یعنی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی اور کمپلیٹلی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اور خدا ہر شے پر شاہد اور گواہ ہے۔ تو جب بھی وہ گواہی کی بات کریں گے نا تو انہیں سب سے پہلے بطور گواہ کون نظر آئے گا؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا قلبی مشاہدہ ہے، یہ ان کے قلب کی حالت ہے جس کو وہ اپنی زبان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قال انی اشہد اللہ، میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، کیونکہ گواہی کا حقدار سب سے پہلے وہی ہے، گواہ بنانے کا جو علی کل شیء شہید ہے،
उसको ही हक है कि सबसे पहले उसको गवाह बनाया जाए। वशहदू, और फिर तुमको गवाह बनाता हूं कि तुम भी इस बात पर गवाह रहना, अन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, कि मैं उन सब से बरी हूं, दूर। बरा तबर्रा का वर्ड इसी बराअत या बरी से निकला है। तो तबर्रा का मतलब क्या होता है? दूर होना, अपने पहलू को अलग कर लेना, अपनी राह को जुदा कर लेना, ये तबर्रा है, बराअत है। कि अन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, कि मैं उन सब से जुदा हूं, अलग हूं, अलहदा हूं जो तुम शिरक कर रहे होते, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मिन दूने ही, खुदा से हटकर, जिनको भी तुम अल्लाह के साथ शरीक करार दे रहे होते हो, मैं उससे बरी हूं। लोगों को गवाह बाद में बनाया, खुदा को गवाह पहले बनाया अपने इस ईमान पर। फकीदूनी, और पस तुम मेरे खिलाफ और मेरे मुकाबले में जो कैद और मकर और तदबीर करना चाहते हो, जमीआ, सब की सब ले आओ, सब की सब उठा के ले आओ। और ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस है और यकीन है कि जो खासान खुदा को होता है, अपनी बुनियाद पे नहीं, अपने रब की बुनियाद पर। यानी जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी जब मुकाबला हुआ था जादूगरों से, जिनको फिरौन पूरे अपने मुल्क से बेहतरीन जादूगरों को बुला के लाया था हजरत मूसा के मुकाबले में, तो हजरत मूसा ने भी बड़ी बेनियाजी से उनसे यही कहा था कि तुम पहले डालोगे या मैं डालूं, तुम बता दो, क्योंकि उन्हें इस बात में शक नहीं था कि मुझे कामयाब होना है। तो इसी तरीके से हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लिए भी इस बात का शक नहीं था कि जब खुदा की मदद और पनाह मेरे लिए मौजूद है, तो इनके किसी भी किस्म के कैद और मक्र और फरेब और प्लानिंग और स्कीमिंग जो है वो मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। तो फकीदूनी जमीआ, जितना भी तुम्हारा कैद और प्लॉटिंग है वो सब मेरे मुकाबले में कर लो। तुम ला तुनज़िरून, और मुझे कोई मोहलत भी नहीं देना, तुम सब का सब अपना मकर जमा करके ले आओ और मुझ पर वार करो बगैर मुझे मोहलत दिए हुए। और मैं किस बिना पर यह बात कह रहा हूं? इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। क्यों? इसलिए कि मेरा तवक्कुल मेरे अपने ऊपर नहीं है कि मैं उसका मुकाबला कर लूंगा, या मेरे पास कोई बहुत ताकत या हुनर है कि मैं तुम्हारे तमाम मकरो फरेब को रिपेल कर दूंगा, बल्कि बेशक मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है। और वो अल्लाह कौन है? जो मेरा भी रब है और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, और तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे ऊपर भी वो मुकम्मल इख्तियार रखता है, जो कि एक काफिर को या एक दुनियादार को ये बात समझ में नहीं आती कि वो खुदा को एक एक्सटर्नल एंटिटी के तौर पर तो देख रहा होता है कि हाँ खुदा जो है उसने पैदा किया, या खुदा ने असबाब बना दिए या चीजें रख दी, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहा होता कि खुदा हमारी जिंदगियों में मौजूद है। जो अभी शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, मईयत क़य्यूमी, और जिसकी तरफ वो आयतुल कुर्सी की पहला फिक्रा जिस तरफ इशारा करता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी कोई शय ना एग्जिस्ट कर सकती है ना बाकी रह सकती है बगैर हय्यु क़य्यूम के। तो वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मेरा रब मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर तुम्हारे मकरो फरेब के को खत्म करने की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा रब उसको रोक देगा। तो मेरा तवक्कुल उस पर है। जी शहजाद भाई, आपको याद है वो हम बात कर रहे थे कि हमारी जिंदगी के लिए कौन सी सिफात जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जी जिन सर, पर याद मेहनत है। करना है? वो इस्तिग़फ़ार और तौबा, नहीं, उस पर सिफात। सिफात पर तो सर वो था ना, अ, अ, सब्र और शुक्र। हाँ, बंदगी यानी जो पहले है। हमने कहा था 3+3। हाँ, 3+3, पहले बंदगी, उसके नीचे फिर सब हाँ, बंदगी, तकवा और जुहद, तक़वा, ये ज़ुहद, टॉप और 3 उसके है। बाद हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट 3
صبر, شکر اور صبر, توکل. तवक्कुल, हाँ. ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ تمام صفات کا جو سرچشمہ ہے صفات حسنہ کا, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ 3+3 ہے. ہاں. بندگی, تقوی, زہد, صبر, شکر, صبر, توکل. شکر اور तवक्कुल. ٹھیک. اور یہاں پر جیسے ہم آج جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے نا, کہ زندگی کے اندر پریشانیاں اور تکالیف اور اذیتیں, یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے انسانوں کے توکل کا. کہ ٹھیک ہے. جب میں اپنی زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہوں, کیا اس وقت بھی میں خدا پر بھروسہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. جی سر, آ رہی یہ بات سمجھ میں؟ جی سر, یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ توکل اور ساتھ اس میں صبر کر سکتا ہوں کہ استقامت دکھا ہاں, سکتا ہوں. صبر کی باری بعد میں آتی ہے, لیکن ہاں, توکل پہلے. توکل پہلے آتا ہے. ہاں, صحیح ہے. کہ یعنی کہ جب جیسے کہتے ہیں نا, when chips are down, جب تمام چیزیں آپ کو, مصیبت اور پریشانی آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے, اس وقت بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توکلت علی اللہ. اس وقت بھی آپ اس مقام پہ آتے ہیں. اچھا, اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس نوعیت کے امتحانوں میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ پھر بڑے منصب کے اور بڑے مقامات کے اہل قرار پاتے ہیں. مطلب نہ یہ امتحان آسان ہے, اور نہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کا اجر اور نتیجہ چھوٹا ہے. بہت بہت ہائی ریوارڈ ہے اس کا. بہت, یعنی جیسے ہم ارتقاء کی بات کر رہے تھے نا, کہ یہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ جسٹ لیتے ہیں, بہت ایک ہائی جمپ لیتے ہیں آپ, بہت بلند مقامات کی طرف. تو توکل, توکل ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز جو پیدا کرنا ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. اور یہ سارے جملے ہیں نا, یہ آپ کو حقیقتاً توکل کی بیس فراہم کر رہے ہیں. یعنی آپ پوچھیں گے بھائی میں خدا پر کیوں توکل کروں, خدا پر کیسے بھروسہ کروں, مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں تو زندگی میں پریشان ہو گیا ہوں, بکھر گیا ہوں, ٹوٹ رہا ہوں, میں کیسے توکل کروں؟ تو اس کا پہلا جواب کیا ملے گا آپ کو, یعنی جو آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ تم سے غافل نہیں ہے اور تمہاری تمام پرابلمز کو سولو کرنے پر قدرت رکھتا ہے, تو میں کیوں اس پر توکل نہ کروں؟ میں اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیسے جاؤں؟ جن چیزوں یا لوگوں کی طرف سے تم کو پرابلم ہو رہی ہے, وہ خدا ان کا بھی رب ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی ورک نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی سر, یہ بات سمجھ یعنی اگر بے شک مثال ایسے کے ہی. طور پر کہ صحیح ہے. رسول خدا کو ابو جہل اور ابو لہب اور ولید اور عتبہ اور شیبہ اور ان سب لوگوں سے مسائل ہو رہے تھے, اور یہ مسلمانوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھے, تو کیا خدا ان کا رب نہیں تھا؟ ان کا رب تھا نا, ان کا رب ہے ہاں, نا. یعنی تھا سے مراد میں ان لوگوں کے پرسپیکٹو میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ربوبیت بھی تو خدا ہی کے ہاتھ میں تھی نا. اور پھر خدا نے اس بات کو دکھا دیا کہ ہم ان کو کس طریقے سے صاف کر دیتے ہیں. جو بدر کے موقع پر مینلی سب ختم ہو گئے, اس ٹائپ کے جو دشمنی تھی اس کی کمر ٹوٹ گئی. تو میں کیوں اس پہ بھروسہ نہیں کروں کہ جو میرا دشمن ہے اس کی مہار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, اور میرے زندگی کے تمام افیئرز جو ہیں وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, تو میں اس پہ بھروسہ کیوں نہیں کروں؟ ٹھیک ہے, پہلی دلیل. دوسری دلیل کیا, ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. یعنی جو کچھ بھی چلنے پھرنے والا ہے, حرکت کرنے والا ہے, اور حرکت کرنے والے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو موو کر رہی ہے اور میرے لیے میں بھی پرابلم کا سبب بن رہی ہے یا میرے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے,
تو ہر چلنے پھرنے والا، حرکت کرنے والا، موومنٹ والا، اس کی پیشانی خدا کی مٹھی میں ہے. یعنی خدا کے قبضہ قدرت سے ہر کوئی بھی چیز جو حرکت کرتی ہے اور پاسبلی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کی مٹھی خدا کے ہاتھ میں ہے. تو میں اس کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس پر توکل کیوں نہ کروں؟ اور پھر ان ربی علی صراط مستقیم، یہ انکریجنگ بھی ہے اور خوف دلانے والا بھی ہے یہ جملہ. ٹھیک ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. ذرا تھوڑا سا اس کا امپلیکیشن بتائیں گے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے. جب شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو یہ شیطان صراط مستقیم پہ نہیں بیٹھ سکتا، نہیں، صراط مستقیم کے صراط ساتھ مستقیم تک آ سکتا ہے، نہ کہ صراط مستقیم پر. جی ہاں، تو اگر میرا رب جو ہے نا وہ صراط مستقیم پر ہے تو وہ مجھے بچا لے گا شیطان کے وسوسوں سے. صراط مستقیم کا جو ورڈ ہے یہ خاص طور سے کیا بات سمجھا رہا ہے؟ یہ تو سیدھے یعنی راستہ، میرا رب، جی سیدھے راستہ، اور وہ صراط مستقیم. یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا اس کی تشریح میں ایک بات کہوں کہ میرا رب وہ ہے جو کسی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، تو یہ صحیح نتیجہ نکال رہا ہوں. صحیح. جی یہ صحیح نتیجہ نکل رہا ہے نا آسان الفاظ میں، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ پرفیکٹ وے. ٹھیک ہے نا، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، جس میں کوئی سقوط نہیں ہے، کسی قسم کا شیطانی اثر نہیں ہے، راہ مخلصین. تو یہاں پر جیسا میں نے کہا کہ یہ انکریجنگ بھی ہے. کس بات کے لیے انکریجنگ ہے؟ کہ میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ صحیح کو سپورٹ کرتا ہے. اور خوفناک کیوں ہے؟ کہ ہماری غلطیاں جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کرے گا. اگر ہم غلط راہ پہ ہوں گے، کہ اگر میں غلط رستے پہ جاؤں گا تو سپورٹ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی خدا ظالم کے مقابلے میں ظالم کی مدد نہیں کرتا. درست؟ جی سر. صحیح ہے. اور حقیقی ظالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر گناہ کر کے اپنے نفس کو ظلمتوں میں ڈال لے. حقیقی ظالم وہ ہے. یعنی استغفار و توبہ نہ کرے. تو استغفار توبہ کی باری بھی آتی ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ گناہ کی وجہ سے جس کا نفس تاریک ہو جائے، جہاں پر یا اگر معاشرے کی آپ بات کریں کہ جو عدالت اجتماعی اور اخلاق انسانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرہ تاریک ہو جائے، کیا خدا اس معاشرے کی مدد کرے گا اس پر ظلم کرنے والوں کے خلاف؟ نہیں کرے گا. بتائیں، کرے گا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. اگر ان اس نے اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اپنی حالت کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنے نفس کی حالت تبدیل کرنی پڑے گی. اپنے نفس کو اس اسٹیٹ میں لانا پڑے گا کہ وہ اس خدا کے لیے قابل قبول ہو جو صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یا دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ظالم معاشرہ ہے اس کے خلاف وہ جب تک کھڑا نہیں ہوگا، وہ کھڑا جب ہی ہوگا جب اس کا نفس پاک ہو چکا ہوگا اور وہ اس کو ظلم سمجھ رہا ہوگا، تو اس کے خلاف جب تک کھڑا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا.
کھڑا ہونا ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا بھی موقع آتا ہے، لیکن کھڑے ہونے سے پہلے جو اصل چیز ہے نا کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرے گا. صحیح. خالی کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ کھڑا جبھی ہوگا جب وہ ریئلائز کرے گا اور اپنے نفس کو پاک کر چکا ہوگا, نہیں، تبھی کھڑا بہت ہو سارے سکے. لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے معاشرے ہیں کہ جو ظاہری طور پر مقاومت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ان میں مقاومت ہوتی ہے، وہ اس کی، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے جا کے تقریباً سارے یورپ پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے مقابلے میں؟ ہوئے نا. اس کے بعد انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو نکالا، اس کو شکست دی. تو لیکن وہاں پر وہ والی صورتحال نہیں تھی کہ وہ ان کا کھڑا ہونا جو تھا اس کا مقدمہ گناہوں سے باہر آنا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس ساری جنگ کے نتیجے میں کسی کو بھی بہتری نصیب نہیں ہوئی. آپ اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو نوٹ کریں. صحیح ہے. تو یہ کسی کو بھی بہتری نصیب نہیں ہوئی، یعنی جو برٹن کی طاقت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، باقی جتنے بھی تھے وہ بھی سارے کے سارے نیچے ہی گئے اس کے بعد سے. صحیح. تو اس کی یعنی اصل جو کامیابی یا ظلم کو ختم کرنا تو وہ کب نصیب ہوتا ہے کہ رب کی سپورٹ جب آتی ہے تو انسان یا اقوام بہتری کی طرف جاتی ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ توکل کہ جب بھی آپ کا دشمن یا آپ کے مخالفین آپ کے اوپر ضرب لگانے کے لیے، وار کرنے کے لیے، دشمنی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں تو آپ کہاں پر پناہ لیں؟ توکل علی اللہ میں پناہ لیں. اور توکل علی اللہ کے حوالے سے یعنی کہ آیت کے جو یہ جملے ہیں یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ انسان کے پاس اپنے کنڈکٹ اور کیریکٹر اور اخلاق کے لیے ایک پراپر ریزننگ ہونی چاہیے. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ میں نے ابھی کیا کہا؟ جی آپ کا جملہ سمجھ آ گیا کہ آپ اس کی بھی ایک کہ ریزن ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. ہاں، کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے مسئلے کا حل اللہ پر توکل ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ اللہ پر توکل میں کیوں کروں اور اس کا نتیجہ میرے لیے کیا برآمد ہوگا. یہ ضروری ہے. یعنی خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو بھی کردار ہے یا اخلاق ہے یا جو بھی تمہارا عمل ہے وہ کس پر بیس کرنا چاہیے؟ درست معرفت پہ بیس کرنا چاہیے. معرفت اور دلیل پر ہونا چاہیے. جی، دلیل پر ہونا چاہیے. کہ جب حضرت ہود علیہ السلام بات کر رہے ہیں تو خالی اتنا کہہ کے چپ نہیں ہو سکتے تھے وہ کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا تمہارے مقابلے میں. اتنی ساری باتیں اور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، کلیئر. صحیح. تو چلیں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ امید ہے کہ ہم یہ حضرت ہود علیہ السلام والا واقعہ پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بس بہرحال میری کوشش جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کر کر کے نا میں خود سوچنے پر مجبور کر دوں. نہیں، یہ ابھی آپ نے آخری جملہ کہا ہے نا کہ اگر توکل کر بھی رہا ہوں، کوئی صفت لے رہا ہوں تو اس کی بھی ایک دلیل، ایک معرفت اور ایک بات ہونی چاہیے آپ کے پاس، بنیاد ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے کہ کیوں کر رہا ہوں. تو یہ جو کیوں اور کا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اگر توحید کا بھی آپ ہیں تو یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. جی ہر چیز جو ہے علم اور معرفت پہ جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، چلیں جی. پھر اجازت. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا یعنی کہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اب اس طریقے کے سوالات سوچ کے اور پھر اس کو سامنے لایا کریں، تب انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا یہ فورم بہت اچھا ہو جائے گا.
کہ خالی مطلب میں ہی نہ سوال کرتا رہوں, آپ لوگ بھی چیزوں پر غور کریں, ان کو سوچنے سمجھنے کی ایفرٹ کریں, اور پھر سوالات ریز کریں, کوشچن ریز کریں کہ بھئی ہم قرآن پڑھ رہے تھے, ہم کو یہ سمجھ میں آیا, یہ کوشچن ہے. اور میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ آپ جب آگے بڑھیں گے نا تو آپ کو ایک بات کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے. ہاں یہ جیسے آج جو ہم نے بات کی, آپ لوگ مجھے صحیح بتائیں سب لوگ کہ یہ ایک شاکر تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً ایک شاکنگ کنسپٹ تھا نا, شاکنگ تھا. اور بے شک کہ ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب خدا نے یہ پرفیکٹ نظام بنا دیا اور خدا کوئی کام امپرفیکٹ نہیں کرتا, لیکن خدا نے امپرفیکٹ ہی کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز جو ہے نا, امپرفیکشن اور انکمپلیٹنس ہی امتحان زندگی اور ارتقاء انسانی کی بنیاد ہے. اب یہ کتنا بڑا شفٹ ہے, بہت بڑا ہو گیا تھا. صحیح ہے نا. جی بالکل. تو اسی طریقے سے مطلب آپ حضرات بھی غور فرمایا کریں, چیزوں پر توجہ کیا کریں, تو بہت سارے ایسی باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آئیں گی, اس کو لائیں. تو یہی علم کا مزہ ہے. علم کا جو سرور اور انجوائمنٹ ہے نا, وہ اسی چیز میں, کہ جب آپ نئے نکات کھولیں, نکات اخذ کریں, نئی راہیں کھولیں. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی ہے نا, علم کی انجوائمنٹ کیا ہے, ایک در سے 1000 در کھولنا. بے شک. صحیح. چلیے, فی امان اللہ, التماس سے دعا. سر یہاں پہ ایک وہ تھا, ریکویسٹ بھی تھی اور ایک انفارمیشن بھی تھی کہ انشاءاللہ وہ جو ہماری قرآنک لائبریری ریڈنگ روم, وہ ہم 13 رجب کی مناسبت سے اس کو نا لانچ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کی ایک وہ جو لانچنگ سیریمنی ہوگی, اس میں ان سب لوگوں کی طرف سے جو بھی یہاں پہ موجود ہیں اور بھی ٹرسٹیز کے حوالے سے یہ چاہ رہے تھے کہ کیونکہ اس کا مقصد ہی تحقیق کے حوالے سے کام کرنا ہے, تو آپ کو اس میں ہم ایز اے مطلب چیف نوٹ اسپیکر انوائٹ کرتے کہ اسی حوالے سے جیسے آج یہ ڈسکشن ہوا تحقیق کے حوالے سے اور اس کی ضرورت, اور پھر انشاءاللہ ٹاپکس آپ یہ دیتے رہیں گے تو لوگ وہاں اس پہ کام بھی کریں گے. ہاں, بلکہ ہمارے جتنے بھی صاحبان ہیں, خواہران ہیں, تو آپ لوگ 5-5, 7-7 منٹ کا ایک آرٹیکل تیار کریں نا, کہ جی جو یہ ہم نے مختلف سوالات اٹھائے, ایسی مطلب 5-7 منٹ کی اسپیچ میں بھی آپ اچھی خاصی باتیں کر سکتے ہیں. ایک آرٹیکل تیار کریں اور بولیں وہاں پہ. بالکل صحیح ہے, اچھی بات. جی سر, جی سر, بالکل. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. چلیے, خدا حافظ. بہت شکریہ سر. التماس ہے. شکریہ سر, شکریہ. اللہ حافظ.